يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، آج ایک نیا موضوع لے کر، نیا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور وہ نیا ٹاپک یہ ہے اسلامی شادی. شادی ہمیشہ کسی نہ کسی کی ہوتی رہتی ہے، ہر ملک میں، ہر کنٹری میں، ہر گھر میں، ہر فیملی میں، اور یہ ہر انسان کی ضرورت بھی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو شادی تو ہوتی ہے، لیکن اسلامی شادی کیا ہے، کیسے شادی ہونی چاہیے، اسی پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. نبیوں نے بھی شادی کی ہے، ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی شادی کی ہے، محدثین، علماء، فقہا سب نے شادی کی ہے، اور کرنی بھی چاہیے. گویا یہ شادی، یہ نکاح، یہ نبیوں کی، پیغمبروں کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور یہ اچھا طریقہ ہے، اور اسی سے انسانی نسل اور انسان کی آبادی بڑھتی رہتی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. پر ہمیں دیکھنا یہ ہے مسلمانوں کو کہ شادی ہماری کیسی ہو اور کیسی ہونی چاہیے، یہ اصل بات ہے. تو ایک نکاح کے لیے، ایک شادی کے لیے کیا ضروری چیز ہے، سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے؟ اگر پوچھا جائے آپ سے کہ نکاح کے ارکان کتنے ہیں، معلوم ہے؟ نکاح کے ارکان کتنے ہیں؟ نہیں معلوم. نکاح کے شروط کتنے ہیں؟ کتنے شرط ہیں نکاح کے لیے؟ نہیں معلوم. نکاح کے اندر سنتیں کیا کیا ہے؟ نہیں معلوم. اچھا یہ بتائیے، بارات کے بارے میں آپ نے سنا؟ کس کو بارات کہتے ہیں؟ معلوم ہے. جہیز کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے. کیش لین دین کرنا شادی کے موقع پر؟ معلوم ہے. مہندی کی رسم؟ معلوم ہے. ہلدی کی رسم؟ معلوم ہے. تو جو معلوم ہونا چاہیے، جو ضروری اسلام ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم، اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ سب کو آج معلوم ہے. تو اس لیے موضوع رکھا گیا اسلامی شادی، کہ اسلام کی نظر میں اصل نکاح کیا ہے، نکاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، شادی کے لیے کیا ضروری چیز ہے. اور شادی کے نام پر آج جو مسلمان، ہم مسلمان کی بات کریں گے، شادی کے نام پر آج جو مسلمان نئی نئی چیزیں لا رہے ہیں، شادی کے نام پر جو رسم و رواج کر رہے ہیں، شادی کے نام پر جو غلط چیزیں کر رہے ہیں، وہ حرام ہو یا شرک بدعت والی چیز ہو یا غلط چیز ہو یا اسلام کے خلاف چیز ہو، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ تفصیل سے اگلے درسوں میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ایک مختصر تھا، ایک تمہید کے طور پر، اور ڈیٹیلز میں انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم بیان کریں گے کہ نکاح کے ارکان کیا ہیں، نکاح کے شروط کیا ہیں، کیا چیزیں ضروری ہے اور کیا چیزیں ضروری نہیں ہیں، اور وہ کون سی باتیں ہیں جو آج لوگ کر رہے ہیں حالانکہ اس کا اسلام سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے. جو لوگ بارات شادی میں لے کر آتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بارات کا سلسلہ کب شروع ہوا، جہیز جو اسلام میں نہیں ہے پھر بھی لوگ جہیز لیتے اور دیتے ہیں، اس کی شروعات کب ہوئی، کیوں ہوئی، یہ کس کا اصل طریقہ تھا، مسلمانوں میں کیسے اور کب آ گیا. اسی طرح سے اور بھی جو رسم و رواج جو شادی اور نکاح کے نام پر لوگ کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو انشاءاللہ تفصیل سے جانیں گے. اسی طرح سے کچھ سماج میں ایسے لوگ ہیں جو مہر بہت زیادہ لیتے ہیں، مہر بہت زیادہ، 15 تولہ ہونا چاہیے، اس سے کم میں شادی نہیں ہو سکتی، 20 تولہ ہونا چاہیے، اس سے کم میں ہم بیٹی کو نہیں دے سکتے، 25 تولہ ہونا چاہیے، اس سے کم میں ہم بچی کی شادی نہیں کر سکتے. ایسی بھی کنٹری میں کچھ لوگ ہیں جو پائے جاتے ہیں جو مہر کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے رکھے ہوئے ہیں. اب 25 تولہ سونا، صرف گولڈ اس کو دینا 25 تولہ، 30، 35 تولہ یا 15 ہی تولہ کم سے کم، تو بہت ہے، کم نہیں ہے. 15 تولہ کا مطلب کئی لاکھ بن جاتا ہے. تو ایسے بھی لوگوں کی مہر کو اتنا زیادہ بنا کے رکھے کہ اس وجہ سے بھی شادی مشکل ہو گئی ہے. تو کچھ ملکوں میں یا کچھ ایریا میں لڑکوں کے لیے مشکل ہے، اتنا تولہ رکھ دیا گیا مہر کے نام پر کہ لوگ ادا نہیں کر پا رہے، شادی کو لوگوں نے مشکل بنا دیا. تو کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ لڑکے کے لیے، لڑکی کے گھر والوں کے لیے مشکل ہے، جہیز دینا ہے، بارات کا خرچ اٹھانا ہے، اور بھی رسم و رواج ہے، بہت سی فرمائش کو پوری کرنی ہے. تو کہیں پر لڑکی پریشان ہے اور مجبور ہے. تو بیچ کا راستہ کیا ہے، اسلامی طریقہ کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم جانیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.